لیکن کیا بتائیے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ تخت و تاج تمہارے پاس ہے. اس وقت دنیا میں فوجی طاقت سب سے زیادہ تمہارے پاس ہے. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے زیادہ بے آبرو تم ہو, سب سے زیادہ بے وقاحت تم ہو. تمہاری حیثیت یہ ہے کہ اگر راہ میں چوراہے پہ جانور کھڑا ہو تو ہارن بجانے کے سوا تم ٹھوکر مار بھی نہیں سکتے ہو. تمہاری حیثیت یہ ہے. وجہ یہ ہے حضرت قاری احسان صاحب کے ملا, یہ میرے استاد ہیں, یہ بہت بڑے لوگ ہیں حضرت. وجہ یہ ہے کہ بہت مجمع کثیر ہے, لیکن پوچھ لیجئے حضرت ان میں کون بیٹھا ہے. ان میں اللہ کی قسم کوئی سید بیٹھا ہوگا, کوئی مرزا ملے گا, کوئی پٹھان ملے گا, کوئی افغان ملے گا, کوئی انصاری ملے گا, کوئی منصوری ملے گا, کوئی شاہ ملے گا, کوئی جنیدی ملے گا, کوئی بغدادی ملے گا, کوئی قریشی ملے گا, کوئی رائنی ملے گا, رنگریز ملے گا, چیفی ملے گا. پورے مجمع میں حضرت پوچھ لیجئے, اگر نہیں ملے گا تو مومن نہیں ملے گا, مسلمان نہیں ملے گا. اور لوگوں مانا کہ کوئی سید بھی ہوگا, پٹھان بھی ہوگا, مرزا بھی ہے, افغان بھی ہے, ہم سب کچھ ہے, لیکن بعد میں ہے. خدا کے بندے پہلے ہیں, محمد کے امتی پہلے ہیں. اگر یہ سمجھ لیا جائے تو کل بھی زمانہ تمہارا تھا, آج بھی زمانہ تمہارا. معذرت حضرت, میں اچھے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں, اچھے علماء کی بات نہیں, میں اپنی بات کر رہا ہوں. تمہیں سیدھا اہدنا الصراط المستقیم, مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا. حضرت بتانا مسلمانوں دل میں ہاتھ رکھ کے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے گا. ہماری اصلاح کون کرے گا اس وقت حضرت؟ یہ علماء بڑے نیک ہیں, انہیں سروں کا تاج بناؤ, ان کے پیچھے چلو, ان کے دست بازو بنو, ان کے ہاتھوں کا مضبوط کرو, تم ان کے ساتھ رہو. امام بھی تمہیں یہ دیں گے, خطیب بھی یہ دیں گے. نبی کے دین کی تبلیغ کرنے والی جماعت اور فوج یہ دیں گے. لیکن اس وقت مسئلہ یہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم, سیدھے راستے پر چلا مولا, لیکن سیدھا راستہ بتائے گا کون تمہیں, دکھائے گا کون؟ حضرت ان کی بات نہیں کرتا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. بتاؤ مولانا نعیم جیسا گنہگار مولوی تمہیں سیدھا راستہ بتائے گا؟ نہ ہوش کے نہ کھول لو, اصلاح کر لو, ان بھکتی چھوڑو. اس لیے کہ جس مولوی کی تقریر بکتی ہو, جس کا لہجہ بکتا ہو حضرت, جس کی گفتگو بکی ہو, جس کا وقت بکا ہو, وہ مولوی کسی کو سیدھا راستہ کیا دکھا سکتا ہے حضرت؟ وہ کسی کو کیا دکھا سکتا ہے جو طے کر کے تقریر کرنے آتا ہو, جو لفافہ دے کر گفتگو کرتا ہو, جس مولوی کا ضمیر گروی نوٹوں پہ رکھا ہو. یار ان کی بات نہیں کرتا, میں اپنی بات کرتا ہوں, اس لیے کہ میں اپنے اعمال جانتا ہوں. میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا, میں تو جاتا میرے سرکار نے جانے نہ دیا. حضرت کون رہنمائی کرے گا تمہاری اصلاح؟ کون کرے گا سیدھا راستہ؟ کون دکھائے گا؟ حضرت میری گفتگو بکی ہے, میرا وقت بکا ہے. اور حضرت جب مجھ جیسا مولوی ہدایت نہیں دے گا, رہنمائی نہیں کرے گا, تو پھر کون وہ شاعر کریں گے حضرت جن کی عزت اور جلت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے, جو 40,000 طے کر کے آتے ہیں دو نعت پڑھنے کے, اور منبر پہ ہاتھ باندھ کے کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. اور نادان یا تو بکنا بند کر دے یا احمد رضا کا شعر پڑھنا بند کر دے. اور اگر پڑھنا ہے تو بکنا بند کر, اور بکنا ہے خبردار بریلی کے تاجدار پیشوائے اہل سنت کا شعر نہ پڑھنا. اور پڑھنا ہے تو بغیر طے کریا, پڑھنا تیرا کام ہے, دینا رب کریم کا کام ہے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ. حضرت کون اصلاح کرے گا؟ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ سمجھ لیا جائے ہمیں سیدھا راستہ کون دکھائے گا. مولوی, مجھ جیسا مولوی پیشہ ور خطیب حضرت جس کا وقت بکا ہے وہ کسی کو سیدھا راستہ دکھائے, جس کا کلام بکا ہے وہ شاعر ہے. ان کی بات یہ بہت مخلص ہیں ماشاءاللہ. عسکر یار علوی صاحب قبلہ کہہ رہے ہیں وہ الحمدللہ مخلص ہیں, ورنہ خدا کی قسم اگر پیشہ ور کو بلاتے تو مجھ جیسے چھوٹے مولوی کا نمبر کبھی نہ آتا.
یہ نہیں دیکھتے کہ نام کس کا کیا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ کردار کس کا کیا ہے، گفتگو کیا ان کا کرتا ہے۔ حضرات وقت کی ضرورت ہے، اللہ کے واسطے اصلاح کر لو اپنی، نیک مولویوں کے ساتھ، نیک علماء کے ساتھ ہو، اچھے شورا کی قدر کرو۔ اگر تم انہیں قدر کرو گے، تم کہتے ہو بدلے میں کیا دیتے ہیں، نکاح پڑھانے والا یہ دیتے ہیں، جنازہ پڑھانے والا یہ دیتے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھانے والا یہ دیتے ہیں، بدعقیدوں سے بچانے والا امام یہ دیتے ہیں، رہنما یہ دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ اخبار الاخیار میں لکھتے ہیں، کسی نے پوچھا سرکار پیران پیر سے، حضور آپ کا پہلا وظیفہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا حضور بس معلوم کرنا ہے۔ کہ میرا پہلا وظیفہ خدا کی کتاب قرآن کی تلاوت کا تھا۔ کیا ہے مسلمانوں ہمارا یہ پہلا وظیفہ، یہ ہے ہمارا عمل۔ سرکار غوث اعظم کے تعلق سے لکھتے ہیں فقہا اصحاب سیر کہ غوث اعظم نا خدا کی قسم عشاء کی نماز کے بعد کہتے 15 سال تک بلا ناگا عشاء کی پڑھ کے کھڑے ہوتے، الحمد سے قرآن شروع کرتے والناس سے ختم کرتے۔ لیکن آج کیا حال ہے حضرت؟ ہمارا شادیوں میں آپ بھی جاتے ہیں، یہ علماء نکاح پڑھاتے ہیں۔ ایک جگہ حضرت نکاح پڑھانے کا موقع ملا، ورنہ اکثر امام ہی پڑھا لیتے ہیں۔ نکاح پڑھا کے فارغ ہوا، ایک عورت بڑی سی بیٹی لے کے کھڑی تھی کہ مولانا نکاح تم نے پڑھایا؟ میں نے کہا چچی پڑھایا تو میں نے۔ کہ مولانا یہ بڑی کتاب ہے، دولہا کہاں ہے؟ میں نے کہا دولہے کا بڑی کتاب سے کیا تعلق ہے؟ کہ مولانا جانتے نہیں ہو اس میں قرآن ہے، اور قرآن اگر پیچھے کی سیٹ میں لے کے بیٹھا تو توہین ہو جائے گی، اگر رکھ دیا آگے کی سیٹ میں تو قرآن کی توہین ہوگی۔ میں نے کہا مطلب؟ کہ دولہا لے کے بیٹھے آگے والی سیٹ میں لے کے بیٹھے تاکہ قرآن کی توہین نہ ہونے پائے۔ میں نے کہا بہن آج تمہیں خیال آیا ہے کہ قرآن کی توہین نہ ہونے پائے، لیکن جب تم نے شادی میں رت جگہ کے نام پر ڈھول اور تاشے کا اہتمام کیا تھا، جب خیال نہیں آیا تھا کہ گھر میں قرآن رکھا ہے کہیں قرآن کی بے حرمتی نہ ہو جائے، جب تم بارات میں آرکسٹرے اور ڈی جے لے کر گئے تھے تب خیال نہیں آیا تھا کہ راوت پور میں مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے، قرآن بھی ہے، حافظ قرآن بھی ہے، عالم قرآن بھی ہے، کہیں توہین نہ ہو جائے۔ اگر خیال کرنا ہے قرآن کی عظمت کا تو صرف رکھنے میں نہیں بلکہ شادی میں بھی خیال کرو، اس لیے کہ ڈھول تاشا ایک طرف ہے، میلاد مصطفیٰ ایک طرف ہے، بچوں کا پڑھا ہوا قرآن ایک طرف۔ لیکن حضرات سب سے مہنگا اس وقت ہماری قوم میں کلی ہے، سب سے مہنگا مسلمانوں میں حضرت اس وقت کلی ہے۔ کلی کسے کہتے ہیں؟ جو بوجھ اٹھائے نا سامان، اسٹیشن وغیرہ میں لال سوٹ پہن کے نا اٹھاتا ہے، اگر باہر اٹھائے تو مزدور ہے، یار ہے وہ مزدور، لیکن سب سے مہنگا وہی ہے۔ آپ کہیں گے عجیب آدمی، یار مولوی بولا ہے، چاہے صحیح بتانا یار بارات میں نا حضرت میں نے دیکھا ہے حضرت دولہا کے پیر سلامت، ہاتھ سلامت، آنکھ سلامت، ٹانگ سلامت، زبان سلامت پھر رہا تھا، لیکن جیسے ہی صحرا پڑ گیا اس کے اوپر کا بلاؤ پھوپا کو، اب نہیں چلے گا دولہا۔ اچھا مٹیا منہ میں حضرت 22 سال کا 80 کلو کا جوان دولہا، اور کہا بلاؤ پھوپا کو 80 سال کی عمر کا بوڑھا ایٹھا چلا جا رہا ہے تو اٹھائیں گے دولہا کو۔ میں نے کہا چچا جوش میں نہ ہو، بڑھاپے میں ہڈی ٹوٹے گی، جڑے گی نہیں۔ صرف کس لیے بوجھ اٹھانے والا نا کلی ہوتا ہے تاکہ ہنگ مل جائے، پلسر مل جائے۔ کم سے کم کتنی قیمت ہے؟ 11,000 سے کم میں کوئی بہنوئی اور کوئی پھوپا دولہا نہیں اٹھاتا ہے۔ حضرت دولہا اٹھایا 11,000 نیک لے لیا، ابھی بارات پہنچی تھی، جہاں ناشتہ کرنا تھا، ایک آدمی آ گیا کہ مولانا جانتے ہو لڑکی کے ابا کو؟ میں نے کہا جانتا ہوں، نکاح تو مجھے پڑھانا ہے، ان لوگوں کی کرم فرمائی ہے کہ حضرت میرے نا 20,000 دلا دو۔ میں نے کہا تم نے کیا کیا ہے؟ کہ حضرت آگ میں نے لگائی ہے۔ میں نے کہا آگ لگائی ہے تو پہلے بجھایا جائے۔ کہ نا غلط سمجھ
समझ रहे हैं ये जो पटाखे चल रहे थे, ये आतिशबाजी जो हो रही थी, ये जो आतिशबाजी चल रही थी, ये जो गोले लग रहे थे, ये मैंने जलाए हैं। 20,000 मुझे दिलाए जाए। दौलत पे भी आग लगाई है, इसके अमले साले पे भी आग लगाई है। 20,000 दिलाए जाए। हजरत 20,000 दिलाए गए। तीसरा आ गया का मौलाना 30,000। मैंने कहा तुमने क्या किया है? कहा मैंने बजाया है। बजाने के कई माने आते हैं कि चौराहे पे लौंडा ऐड गया तो 2 बजा ही दिए, है ना। मैंने कहा क्या बजाया है? कहा ढोल बजाया है, ऑर्केस्ट्रा बजाया है, डीजे बजाया है। मुझे 30,000 चाहिए। हजरत इनसे फारिग हुए थे। सुनो, मदरसे के करीब न रहोगे, उलमा के करीब न रहोगे, ये नबी के इल्म के वारिसों की सोहबत में न रहोगे तो फिर ढोल वाले होगे या आतिशबाज बनोगे। हजरत इन उलमा के करीब रहो। अभी निकाह नहीं हुआ था, मैंने देखा कि हजरत एक लड़की है 18 साल की, आगे से भी जंफल का हिस्सा कटा है, पीछे से भी कटा है। एक प्लेट है खूबसूरत, उसमें गुलाब की पंखड़ियां सजी है, प्लेट के ऊपर कटोरी है, कोई छोटी सी चीज रखी है, 2-4 पे पर्दा सहेली सजा के लाई है, 200 जवान बराती है, लेकिन न हया है, न शर्म है, न लाज है, न झिझक है, न गैरत है। बारात के बीच में 18 साल की जवान लड़की आ गई और दूल्हे की उंगली पकड़ी और कहा जीजू उंगली दिखाओ, मेहंदी लगाने आई हो। अभी निकाह नहीं हुआ है और इसका जीजू हो गया है, इसका बहनोई हो गया है। अंगुली में मेहंदी लगाई और कहा कहाँ है दूल्हा का अब्बा? 11,000 दिलाओ। मैंने कहा बेटी 1 रुपए की मेहंदी लगाई है, 11,000 किस बात के? का मौलाना तुम मेहंदी की कीमत ना देखो, ये देखो कि मेरा जिगर कितना है, मेरा बाप कितना बेगैरत है कि जिस औरत की आवाज भी औरत है, जिसमें भी औरत है, पर्दा है, न कुरान की आवाज बाहर जाए, न तिलावत की, न नात की, लेकिन मेरा बाप बेगैरत है। रस्म की बुनियाद पर मुझे सजा के 212 जवानों में खड़ा कर दिया है। मेरा खानदान बेगैरत है जो रस्म की बुनियाद पर मुझे यहाँ खड़ा कर दिया है। हजरात भाई बेगैरत है, चचा बेगैरत है कि रस्म की बुनियाद पर बेपर्दा 200 जवानों के सामने खड़ा कर दिया। ये बेगैरती की कीमत है। मुसलमानों कहाँ हो तुम? मुसलमानों, हमारे यहाँ इसीलिए औरत न अजान दे सकती है, न मस्जिद जा सकती है, न नमाज पढ़ा सकती है, इसलिए कि औरत पर्दे की चीज है। लेकिन तुमने रस्म और रवाज की बुनियाद पर मिंबरों पे खड़ा कर दिया है, न बारातियों में खड़ा कर दिया है। हजरत 11,000 दिए गए, अभी फारिग हुए थे कि ताली बजाने वाले आ गए। 51,000 से सौदा शुरू हुआ और 5100 में टूटा। दूल्हा करने का हुआ, खीर सलाम में गया और खाया बड़ी मुश्किल से। जैसे ही चला तो कहा मेरे जूते कहाँ है? आज तक कोई ऐसा चोर न मिला जो चोरी करके कहे कि मैंने चुराए थे, मुझे कीमत चाहिए। लेकिन तुम्हारी शादियों में है कितना बेगैरत चोर है, चुराता भी है, बताता भी है और पैसे भी लेता है। लेकिन साली थी, जीजू कहा तो दरिया बिल्कुल हातिम ताई से रिश्ता जोड़ लिया है, दरिया बहा है दौलत का। हजरत सारे लोग, अब बताओ कुली गवार था, आतिशबाज गवार था, ढोल ताशे वाला गवार था। वो लड़की बेगैरत थी जो बेपर्दा आई थी, ना जिन्हें मुखल्लफ हिजड़ा कहे वो बेगैरत जो नाचने आ गए, और चोर बेगैरत सारे गवार। एक आदमी पूरी महफिल में पढ़ा लिखा था, जिसे हाफिज कुरान कहे, आलिम दीन कहे, काजी कहे, मुफ्ती कहे, आलिम कहे, मदरसे का पेशवा कहे, रहबर कहे, मुदर्रिस कहे, सदर मुदर्रिस कहे। एक आदमी पढ़ा लिखा था, लेकिन जब तुम जैसे समझदारों से पूछा कि इन्होंने निकाह पढ़ाया है कितना दे दें, तो कहा हजरत मौलाना असगर यार अलवी साहब ने 1 रुपए का कागज लगाया है, 5 रुपए का कलम लगाया है, और खाई भी तो है बोटी खूब, 11 से दे दो बहुत है। अब बताओ जिस कौम में कुली के 11,000 हो, आतिशबाज के 20,000, डीजे वाले के 30,000, बेगैरत बेपर्दा बच्ची के 11,000, चोर के 5,000 और आलिम की कीमत 1100 हो, उस कौम में या तो चोर पैदा होंगे या आतिशबाज पैदा होंगे। अगर मुफ्ती बनाना है, हाफिज बनाना है तो सबकी कीमत घटाओ, आलिमों की बढ़ा दो। हर घर में हाफिज होगा, हर घर में आलिम। बात तो सुभान अल्लाह। खुदारा मेरे भाइयों, ये कुरान
जहेज में लेने देने के लिए नहीं उतरा है, ये कुरान न कसम खाने के लिए उतरा है, न झगड़ा निपटाने के लिए उतरा है, न कुरान सिर्फ इसाले सवाब के लिए उतरा है। कुरान इसलिए उतरा है कि अरब के वो बंधु जिन्हें कपड़ा पहनने का शौर और सलीका न था, जब कुरान पढ़ा है खुदा की कसम मोहम्मद के साथी हो गए। हजरत एक शख्स है, खानदान पे बात है, खुद बड़ा जरीर और बहादुर है, तलवार लेके कत्ल करने निकला, लेकिन जब कुरान सुना तो बहन से कहा पहले कत्ल करने जा रहा था, अब बताओ पेशवाए इस्लाम कहाँ है, अब उमर मोहम्मद के कदमों में कत्ल होने जा रहा है। हज़रत आमद हो रही है काजी शहर कानपुर हज़रत अल्लामा मुफ्ती साकिब अदीब मिसबाही साहब क़िबला की, साथ ही साथ मुफ्ती शहर कानपुर खलीफा सरकार रफ़ीक़ मिल्लत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद हनीफ बरकाती साहब क़िबला की, काजी शहर कानपुर नायब काजी शहर कानपुर हज़रत क़ारी सगीर आलम हबीबी साहब क़िबला, हज़रत मुफ्ती निज़ामी साहब रफ़ीक़ निज़ामी साहब क़िबला की आमद हो रही। इस्तक़बाल करें नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलक आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अदब के साथ अपनी जगहों पर आप हज़रात बैठे, मिंबर पाक मुस्तफ़ा पर उलमाए किराम की आमद है। आ जाए सर, आप देख रहे हैं शहर कानपुर के दिल और धड़कन मरकज सब यहाँ इस वक्त तशरीफ ला चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हुए शहर कानपुर मेमारी कौमो मिल्लत, मुस्लिह कौमो मिल्लत, काजी शहर कानपुर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती साकिब अदीब साहब क़िबला दामत बरकातुल कुद्सिया की आमद है। मुफ्ती आज़म कानपुर, खलीफा सरकार रफ़ीक़ मिल्लत, माहिर इल्म फ़न, बेबाक और बेनज़ीर खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला बरकाती साहब क़िबला की आमद है। और साथ ही साथ पैकर इखलास व मोहब्बत हज़रत हाफिज़ व क़ारी सगीर हबीबी साहब क़िबला, नायब शायर काज़ी शहज़ादे हज़रत अल्लामा मौलाना आलम रज़ा साहब